السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، خادمان اردو فورم شولاپور کی جانب سے منعقدہ یاد رفتگاہ پروگرام میں ہم آج آن لائن جمع ہیں، جس میں 2020 میں اردو ادب اور اردو دنیا کی نامور شخصیات، جس میں شعراء، ادیب، فنکار، سماجی خدمتگار شامل ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آج جمع ہیں، جس میں شاعری کی دنیا کا معتبر اور مشہور نام ہے اشوک ساحل۔ اشوک ساحل کی پیدائش 1955 میں ہوئی اور 24 اگست 2020 کو 65 سال کی عمر میں گردوں کی تکلیف کی وجہ سے میرٹھ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں انہوں نے زندگی کی آخری سانسیں لی اور انہیں شکتی رتھ گنگا گھاٹ مظفر نگر میں سپرد آتش کیا گیا۔ اشوک ساحل اپنے عام فہم مگر پرفکر اشعار سے سامعین کو محظوظ فرماتے تھے۔ عوام کے موضوعات اور ان کی زمینی مسائل سے ان کی شاعری مزین تھی اور اسی بنیاد پر انہوں نے مشاعروں میں بے پناہ داد سمیٹی تھی۔ ان کے اشعار ہیں: اب اس سے پہلے کہ دنیا سے میں گزر جاؤں، میں چاہتا ہوں کوئی نیک کام کر جاؤں، خدا کرے میرے کردار کو نظر نہ لگے، کسی سزا سے نہیں میں خطا سے ڈر جاؤں، ضرورتیں میری غیرت پہ طنز کرتی ہیں، میرے ضمیر تجھے مار دوں کہ مر جاؤں، بہت غرور ہے بچوں کو میری ہمت پر، میں سر جھکاتے ہوئے کیسے آج گھر جاؤں، میرے عزیز جہاں مجھ سے مل نہ سکتے ہوں، تو کیوں نہ ایسی بلندی سے میں اتر جاؤں۔ اردو وہ زبان ہے جسے ہر مذہب کے لوگوں نے اپنایا ہے، اس کے گیسو سنوارے ہیں اور زمانے میں اسے پروان چڑھانے میں اپنا حق ادا کیا ہے۔ اسی ضمن میں اردو کے ایک ہندو شاعر ہوتے ہوئے بھی اشوک ساحل نے اردو کے سیکولر روادارانہ مزاج کی تبلیغ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ اسی طرح سے وہ آگے کہتے ہیں، اتنا ہی نہیں، وہ اردو کی محبت میں یہ کہتے ہیں: میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا، میری اردو کو دہشت گرد جس نے بھی کہا ہوگا، اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا ہوگا۔ اس طرح سے انسانیت اور کسر نفسی اشوک ساحل کے دل و دماغ اور مزاج و شاعری میں رچی بسی تھی۔ ان کے قلم نے ہر طبقے کو انسانیت کا پیغام یاد دلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں: پرندہ ہو چرندہ ہو کہ انسان، محبت ہی کی بارش چاہتا ہے، انا مجبور کر دیتی ہے ورنہ کسی سے کون رنجش چاہتا ہے۔ عالمی سطح پر مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جانے والے اشوک ساحل کی مشہور اشعار ہیں: نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ اشوک ساحل نے کہا کہ میں اپنی زندگی کا بہترین خوبصورت سچ 2 مصروں میں بیان کرتا ہوں، اور وہ 2 مصرے یہ ہیں، ملاحظہ کیجئے: ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ وہ آگے کہتے ہیں: وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کے اشعار میں ایک فکر ہے، ایک پیغام ہے۔ معزز سامعین اکرام، ان اشعار سے ان کی قلبی میلان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رجحان، ان کی محبت اردو کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ دیکھیے نعتیہ اشعار، کچھ اشعار ان کے ذہن و قلب سے نکلے ہوئے ہیں: اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں:
کوئی ایسا کرشمہ ایسا جادو کیجئے مجھ پر، میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائیں۔ میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، اگر کوثر کے 2 قطرے مجھے پینے کو مل جائیں۔ یہ ان کا عشق محبت۔ وہ آگے فرماتے ہیں، رسول اللہ جو تم نے بنائے ان اصولوں کو ذرا تاخیر سے لیکن عمل میں لا رہا ہوں میں، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا کہ ہندو ہو کے اسلامی ترانے گا رہا ہوں میں۔ یہ اشعار ان کی قلبی کیفیت کو، ان کے جذبات کو ان اشعار میں ڈھالا ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ مدینہ میں بلا کر قید کر لو تو مزہ آئے، مجھے اپنی زباں سے تم صدا دو تو مزہ آئے۔ کرشمہ کیجئے ایسا کہ میں ایمان لے آؤں، مجھے توحید کی توفیق بخشو تو مزہ آئے۔ دیکھیے یہ آخری شعر دیکھیے ان کا، جہاں سے حاجیوں کی بھیڑ روز و شب گزرتی ہے، جہاں سے حاجیوں کی بھیڑ روز و شب گزرتی ہے، مجھے اس راہ کا ذرہ بنا دو تو مزہ آئے۔ دیکھیے سامعین اکرام، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، وہ ہر ایک کو اس کے نیک کاموں کا اجر دیتا ہے، انہیں بھی اللہ پاک ان کے نیک کاموں کا اجر عطا کرے، آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔